آیت نمبر ہے 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کے رب چاہتے، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتا ہر وہ شخص جو زمین میں ہے، ایمان لے آتے وہ سارے کے سارے لوگ جو زمین میں ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ چاہتے فرشتوں کی طرح انسانوں میں سے، جنات میں سے کوئی بھی کفر نہ کرتا، سارے ہمارے فرما بردار ہو جاتے، تو یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ جل جلالہ چاہتے یہ تھے کہ اس زمین پر با اختیار مخلوق کو، جنات و انسان کو آباد کیا جائے، ان کو ایک حد تک اختیار دیا جائے، ان کے سامنے غلط اور صحیح رکھ دیا جائے، اپنی کتابیں بھیج کر اپنے نبی منتخب کر کے ان کے صحیح رہنمائی کر دی جائے، وہ پھر اپنا اختیار استعمال کر کے ایمان تک پہنچے، جنت کے مستحق بنے، اور اپنا اختیار استعمال کر کے کفر تک پہنچے اور جہنم کا ایندھن بنے، اب ان کی مرضی۔ اللہ جل جلالہ یہ چاہتے تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہمیں بھی، بلکہ اگر صرف آرڈر ہی کے تحت سب کو مسلمان بنانا مقصد تھا تو فرشتے تو مومن موجود ہیں، پھر انسان اور جنات کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی اصل کمال ہے، بھائی ذرا میری بات پہ غور کرنا، یہی اصل کمال ہے کہ انسان اپنے با اختیار مخلوق ہو کر ایمان قبول کرے۔ وگرنہ حضرت جبرائیل کو جس دن اللہ نے بنایا تھا، بھائی اس دن حضرت جبرائیل کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے۔ سارے نبیوں کی زیارت کرنے کے بعد بھی حضرت جبرائیل ہی ہیں۔ سارے نبیوں پر آسمانی کتابیں اتارنے کے لانے کے باوجود بھی جبرائیل کیا ہے؟ سارے نبیوں کے استاد ہونے کے باوجود بھی حضرت جبرائیل ہی ہیں۔ کوئی مقام میں اضافہ ہوا ان کا؟ اللہ نے پیدا کر کے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، جس کو پہلے دن جو مقام دے دیا وہ وہیں کھڑا ہے، اس سے ایک بال کے برابر بھی آگے جا نہیں سکتا۔ ادھر انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں، اس کو نام ملتا ہے، آہستہ آہستہ یہ نیکی کی طرف چلتا ہے، چلتے 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 پھر یہ دین کا عالم بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، پھر انسانوں میں سے بہت ہوا جو بڑے بڑے ولی اور قطب بنے، اور ایسے بھی تھے جو شروع میں ڈاکو تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے مقرب بندے بن گئے، اور پھر انہی انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بھائی وہ کیا بن گئے؟ اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، اس کو میں یوں عرض کروں، معیشت میں اس پر بحث ہوتی ہے کہ کون سا ذریعہ معاش اختیار کیا جائے، تو سب سے اعلیٰ تجارت کو پوری دنیا میں آج تک انسانیت میں سب سے اعلیٰ کسب معاش بھائی کیا ہے؟ تجارت۔
چونکہ تجارت میں انسان کے 0 سے 100 تک اوپر سے اوپر جانے کے سب سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کاروبار میں اتنے امکانات نہیں ہیں۔ تو یہی معاملہ انسان کا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں بہت صلاحیت رکھی، یہ اس صلاحیت کو مثبت استعمال کرتا ہے تو اللہ کے ولیوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر یہ منفی استعمال کرتا ہے تو یہ فرعون بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے۔ ایسا ہونا ہے، اور یہی اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے امتحان رکھا ہے، اور سارے کمالات اور خوبیاں اللہ نے اسی میں چھپا رکھی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں، توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اگلے دن نماز پڑھتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تیسرے دن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، چوتھے دن بالکل نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے یہی امتحان ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں بعض دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ کئی دن سے تو توجہ بہت زیادہ تھی، آج کی نماز میں ویسی توجہ نہیں۔ پھر جب اس کی سمجھ آئی کہ یہی آزمائش ہے، یہی بشریت ہے، اللہ نے اسی میں میرے اور آپ کے لیے سارے درجات چھپا رکھے ہیں کہ ہم نے محنت سے حاصل کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہمیں تگدو کرنی پڑے گی، وگرنہ اب جیسے جیسے راتیں چھوٹی ہوں گی، فجر میں اٹھ کے آنا، صبح کے درس میں بیٹھنا، اتنے کیا ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ کوئی اسی مشکل میں اللہ نے سارا کچھ چھپا رکھا ہے، اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زمین پر سارے کے سارے آباد لوگ ایمان لے آتے، لیکن آپ کے رب نے ایسا چاہا نہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ، آپ لوگوں پر زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو بھی اسلام میں زبردستی نہیں لایا جا سکتا۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریحانہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں اس کے حالات ہیں، یہ یہودیہ تھی، یہ کیا تھی؟ یہودیہ تھی۔ یہودیوں کا وہ قبیلہ جس نے نقصان پہنچانے میں باقی سارے قبائل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ غزوہ خندق میں جب ان کے قتل کے آرڈر جاری ہوئے تو جن کو معافی ملی ان میں یہودیہ عورت بھی تھی، ریحانہ، ذہین سمجھدار بہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ نہیں۔ آخر تک یہ یہودیت پر ہی رہی، اگرچہ ایک کمزور سا قول یہ ملتا ہے کہ مسلمان ہو گئی، لیکن بہت سارے طبقات ابن سعد وغیرہ دوسروں کی رائے یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی کسی نے نکاح میں زبردستی تو دور کی بات ہے، اسلام لانے میں بھی زبردستی کسی نے، ایک مثال نہیں ملتی کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا گیا، کسی کو زبردستی مسلمان۔ میں نے آپ سے بڑی مرتبہ عرض کیا، اگر اسلام پر یہ اس الزام میں 1% بھی سچائی ہوتی نا کہ جس تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے، تو جناب اگر پچھلی صدیوں میں تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو اس وقت یورپ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ کس کے زور سے پھیل رہا ہے؟ وہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو۔ اور میں یہ اپنے جمعوں میں بہت بیان کرتا ہوں کہ یورپ میں اگر ایک دن میں 1000 بندہ مسلمان ہو رہا ہے تو اس میں 800 عورتیں، 800 کیا ہیں؟ عورتیں ہیں۔ ان کو کون مسلمان کر رہا ہے؟ ان کو کون مسلمان کر رہا ہے؟ اس لیے افانت تکرہ الناس، آپ لوگوں پر زبردستی اسلام کے اعتبار کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ زبردستی کریں یہاں تک کہ مومن ہو جائیں۔ وما کان لنفس، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لے آئے، ہاں الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ کوئی ایمان نہیں لا سکتا جب تک بھائی کس کا آرڈر اور اجازت نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں ایمان لانے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ جو کوشش کرتا ہے بھائی، جو کیا کرتا ہے۔ اس طرح کی آیات پر میں بار بار آپ حضرات کی توجہ دلاتا ہوں، جو بے دین یا جو حد حرام کرنا کچھ نہیں چاہتے وہ اس طرح کی آیات کو بڑا سہارا۔ بھئی جب ایمان لانا اللہ کے حکم سے ہے تو جو کافر ہیں اللہ نے حکم نہیں دیا تو ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی ان کا قصور ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کوئی انسان، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ،
مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی مسلط کر دیں گے عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر لا يَعْقِلُونَ، جو بات سمجھتے نہیں ہیں، ان پر کفر کی گندگی آ جائے گی، جو اس کو اختیار نہیں کریں گے، جو اس پر کوشش نہیں کریں گے۔ دیکھو بھائیو، جس طرح دنیا کا معاملہ ہے نا، دین کا بھی وہی ہے۔ دنیا میں جو جیسی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھائی اس کی کوششوں میں رنگ بھر دیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا قانون ہے۔ جو بندہ کاروبار پر محنت کرتا ہے اللہ ایک نہ ایک دن اس کے کاروبار کو چمکا دیتے ہیں۔ جو اپنی روزی روٹی کے لیے تگ و دو کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ دین کا ہے، جو دین کے اعتبار سے جیسی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے، ان سے کہیے انظروا ماذا فی السماوات والارض، تم ذرا غور کرو ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اس کائنات پر غور کرو۔ اس کائنات کے ساتھ اندھے گونگے بہروں والا معاملہ نہ کرو کہ ساری زندگی پانی پیتے رہے ہو، کبھی پانی پر غور ہی نہیں کرتے ہو۔ ساری زندگی کھانا کھاتے رہے ہو، کبھی کھانے پر تم نے غور ہی۔ ساری زندگی لباس پہنتے ہو، یہ گھٹنا جو اتنا اعلیٰ استعمال کرتے ہو، اس گھٹنے پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ جب یہ درد کرنے لگتا ہے، اس کے جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو وہ بتاتے ہیں اس میں ایسے کمال کے جوڑ ہیں، اس میں ایسی گریس ہے، پھر کہتے ہو اچھا یہ اتنی کمال کی چیز ہے۔ اپنے جوڑوں پر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ یہ جو انسان کا یہ جو بازو کا نظام ہے، پوری دنیا مل کر اس نظام کو بنا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ میں کیا کیا کمالات رکھے ہیں، اس میں اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری زمین و آسمان کی نشانیاں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ، نہیں فائدہ دیں گی ہماری آیات، وَالنُّذُرُ، اور لوگوں کو ڈرانا اس قوم کو جو ایمان نہ لائے، اس قوم کو ان باتوں کا کوئی فائدہ۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ جب ٹھنڈا پانی پئیں گے، گرم پانی پئیں گے، اور وہ جس وقت اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت استعمال کریں گے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت استعمال کریں گے، وہ اندھے گونگے بہروں کی طرح نہیں کریں گے۔ وہ ہر نعمت پر بھائی کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں، اور اس نعمت کے پیچھے چھپی ہوئی اللہ کی قدرت کو وہ دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر ان لوگوں کے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی لوگ منتظر ہیں، جس طرح قوم عاد پر تباہی کے دن آئے، قوم سمود پر آئے، فلاں پر آئے، فلاں پر آئے، یہ اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ثم ننجی، پھر ہم نجات دیں گے، رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آگے بھائی یہ اللہ کی رحمت سے بھرپور بھری ہوئی آیت ہے۔ فرمایا حقا علینا، ہمارے اوپر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم کن کو نجات دیں؟ اللہ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرمایا حقا علینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کنز الاموال، اے اللہ، مجھے نا جس وقت ہم اردو دعا مانگتے ہیں نا، کبھی دعا کرواتے ہیں تو سارے لوگ آمین کہتے ہیں، اور جب کبھی عربی دعائیں آتی ہیں سارے چپ کر جاتے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کیڑی آتا پڑھی جاندے ہیں۔ لیکن میں نے بڑی مرتبہ آپ کو بیان کیا، ہمارا 1 گھنٹے کی اردو اللہ کے نبی کی قرآن کی بتائی ہوئی 1 لین کے برابر دعا کا مقابلہ۔ اب میں کل عصر کے بعد ایک دعا پڑھ رہا تھا، تو اس کو اردو میں وہاں بے بس ہو گیا کہ یار اس کو اردو میں کیسے کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ، اے اللہ تیرے اوپر مانگنے والوں کا جتنا حق ہے میں اس حق کے ذریعے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ تیرے اوپر محتاجوں کا جتنا حق ہے میں اس حق کا واسطہ دے کے تجھ سے کیا کرتا ہوں۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد کا تیرے اوپر جتنا حق ہے، اے اللہ میں ان کی مظلومیت کے حق کا تجھے کیا دیتا ہوں واسطہ۔ یہاں فرمایا حقا علینا، ہمارے اوپر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم کیا کریں ایمان والوں کو۔ قل یا ایہا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے کہیے، ان کنت فی شک من دینی،
اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو کان کھول کر سن لو، میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں بندگی کرتا ان خداؤں کی، تعبدون جن کو تم پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیکن اعبد میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی، الذی یتوفاکم جو تمہیں موت دے گا، میں تو اس اللہ کی۔ سورہ کافرون کا مضمون بھی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو سورہ کافرون میں کہا وَأُمِرْتُ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین کہ میں ایمان والوں میں سے ہو کر رہوں، میں مومنین کا حصہ رہوں، مجھے حکم دیا گیا تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، ہم نے کیا رہنا ہے، ہم نے تو اللہ کا بندہ رہنا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اقم وجہک اپنا چہرہ بالکل سیدھا کر لیجئے، لِلدِّينِ حَنِيفًا اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر۔ ہمیں کوئی لاکھ تانے دے، ہم تو بھائی بالکل، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مولوی ہیں، دیندار ہیں، ہماری تو شناخت ہی یہ ہے، ہماری تو شناخت ہی یہ ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تم مشرکوں میں سے نہ۔ ابھی ترکی میں دو پارٹیاں، ترکی میڈیا کیا پوری دنیا کے میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے میڈیا پر ترکی میں صف بندی ہوئی ہے، ایک طرف مومنین ایمان والے ہیں اور دوسری طرف سیکولر ہیں، دوسری طرف کیا ہیں، بے دین۔ اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہاں کا جو سیکولر طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بڑا عرصہ سے، ترکی تو 100 سال سے اس کشمکش سے اگرچہ نکل آیا، کہ جی ہمارا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے کس سے، یورپ سے، اور وہاں کے ایمان والے کہہ رہے ہیں نہیں، ہمارا جو مستقبل ہے وہ وسطہ ہے، وہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، ہم تو پیوستہ ہیں۔ اب جب زلزلہ آیا تو انہوں نے دو طرح کے مذاق اڑائے، ایک مذاق تو یہ اڑایا کہ کدھر ہے تمہارا خدا، دوسرا مذاق یہ اڑایا اب کدھر ہے اسلامی ملک، اب تمہارے مسلمان بھائی مدد کے لیے نہیں آتے۔ اس پر ترکی میں بحث شروع کی، ترکی کے میڈیا پر۔ پرسوں وہ سارا آپریشن جو سرچ آپریشن تھا وہ مکمل ہو گیا، اور 3 دن کے بعد اردوغان دوبارہ تعمیر نو کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، ہماری طرح نہیں، پرسوں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اردوغان، اور 1 سال میں مکمل تمام متاثرین کو گھر، اور جتنے لاوارث بچے رہے ہیں ان کی سرکاری کفالت۔ ہمارا بہرحال یہ تو ایک الگ المیہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں، جو بات میں نے بتانی تھی وہ پھر رہ جائے گی۔ اب جب مکمل ہو گیا تو اب حساب و کتاب شروع کیا کہ اسلامی ملکوں نے کیا دیا ہے اور یورپ نے کیا دیا ہے، یورپ نے کیا دیا ہے۔ اسلامی ملکوں نے اتنا کچھ بھیجا ہے، اسلامی ملکوں نے ترکوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ پورا یورپ نے جو کچھ کیا ہے وہ تقریباً $60 ملین بنتے ہیں، ملین۔ اسلامی ملکوں میں سے صرف 4 ملکوں نے جو مدد کی ہے وہ 10 بلین بنتی، 10 بلین بنتی۔ اب وہاں کا سیکولر طبقہ دم دبائے بیٹھا، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بچہ 12 دن کے بعد نکل آیا، 16 دن کے بعد نکل آیا، اور عجیب بات یہ ہے سب سے زیادہ وہاں سیکولر ذہن کو جو دھچکا لگا ہے نا کہ دنیا پتھروں کے نیچے نکلتے ہی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ بھائی ہو رہا ہے کہ نہیں ایسے؟ ان سے پوچھ رہے ہیں جناب یہ اس حالت میں نکلتے ہی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب وہاں ایسے واقعات وہ دنیا سنا رہی ہے اسپتالوں میں پڑی کہ میں تو 13 دن رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری کس طرح مدد کرتے رہے، اللہ میری کس طرح مدد کرتے رہے۔ تو فرمایا اقم وجہ کا، اپنا چہرہ صرف اور صرف کس کی طرف کر لے، اللہ کے دین کی طرف۔ دیکھو بھائیو، مجھے یہ کہنے میں آج ہم اور چیزوں میں متعصب ہیں، ہم اسلام میں متعصب نہیں ہیں۔ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دینا کہ آپ دین کے اعتبار سے متعصب نہیں ہیں، یہ میرے لیے گالی ہے، میں بالکل متعصب ہوں،
میں نظریاتی ہوں، میں بنیاد پرست ہوں، میری ایک بنیاد ہے، میری بنیاد۔ ہمارے یہاں جو نظریاتی کلمات تھے ان کا مفہوم بدل کے گالی بنا دی، کہتے جی یہ بنیاد پرست نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم بنیاد پرست ہیں۔ تمہاری نہ ماں نہ باپ، ہمارا تو باپ بھی ہے، ہماری تو ماں بھی ہے، ہماری تو جڑ بھی ہے۔ ہماری بنیاد کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام ہے۔ ہم بالکل بنیاد پرست ہیں۔ ہم اپنے دین کے بارے میں بھائی متعصب ہیں کہ متعصب نہیں ہیں؟ ہم 100% متعصب ہیں۔ ہاں، ہم 100%۔ کوئی ہمیں کہ تم شدت پسند ہو، ہم شدت تو چھوٹا لفظ ہے، ہم تو اشد پسند ہے دین کے بارے میں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں دین کے بارے میں؟ بالکل نہیں ہے، ہم بالکل جانبدار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بالکل جانبدار ہیں۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہیں، ہم بنیاد پرست ہیں، ہم اپنے دین میں متعصب ہیں۔ ہم اپنے دین میں کیا ہیں؟ قرآن نے 2 ٹوک کہا۔ اب اس آیت کو دیکھیے، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں، تو نہ ہو جا مشرکوں میں سے۔ پھر قرآن دیکھو 3-4 آیت، پھر دوبارہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ نبی جی آپ نہ دیکھو، اللہ کے نبی کو نہیں یہ حکم ہے، جو کام اللہ کے نبی نے کرنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی بھائی توبہ نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں؟ حضور سے قرآن کہہ رہا آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے، بھائی یہ ہستی تو شرک کرتی نہیں۔ تو یہاں خطاب حضور کو ہے، کہا کس کو جا رہا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے، حضور کو نہیں ہے یہ خطاب، چونکہ اللہ کے نبی سے تو ان باتوں کا امکان ہی نہیں ہے، اس لیے خطاب تو یہ مجھے اور آپ کو ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی جی آپ نہ پکاریے اللہ کو چھوڑ کر، ماں ان خداؤں کو، لا ينفعک، جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرک، اور نہ آپ کو، فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کر لی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو کن لوگوں میں سے ہو جائے گا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اس کو بھی اچھی طرح سن لے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نقصان پہنچائیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ کے سوا کوئی اس کو دور۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ میں رستے میں کھڑا تھا، حضور آئے، کہا یا غلام، اور لڑکے آپ میرے ساتھ سوار ہو جا۔ فرمایا میں اونٹ ساتھ سوار ہو گیا۔ مجھے کہا اور قریب ہو جا، میں اور 3 مرتبہ مجھے کہا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی۔ ان 10 نصیحتوں میں سے ایک کیا تھا؟ اے لڑکے، اس سبق کو پکا کر لے، اس بات کو پکا کر لے، ساری دنیا اگر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، اللہ کا فیصلہ ہو نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا اگر تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ کا فیصلہ ہو، تو جناب یہ سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے یہاں فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا، فلاں نے، لوگ کوششیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں حسد کے اثرات ہیں، بری نظر کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ ہمیں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے، میرے اللہ مجھے جادو کے ذریعے یہ دکھ دے رہے ہیں، اور اے اللہ آپ ہی اس کو توڑیں گے، آپ ہی اس کو کیا کریں گے؟ اس لیے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ پہنچا دیتے ہیں اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت مہربان ہے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ پہنچائیں گے۔ اب پھر سورت کی آخری آیتیں آگئی، پوری سورت کا مضمون دوبارہ قرآن سمیٹ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے، قرآن پہنچ چکا ہے، اللہ کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو سیدھی راہ چلے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سیدھی راہ چلنے کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی کی راہ پر چڑھے گا، فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا، اس گمراہی کی لعنت اسی کے گلے میں پڑے گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ہم تم میں سے کسی پر کوئی زبردستی کرنے والے، ہم نے تمہیں اختیار دے دیا جہاں سے در شروع ہوا تھا۔ اتبع ما یوحا، جو ہر سورت کی بھائی جو آخری آیت ہوتی ہے نا، وہ جامع ترین آیت ہوتی ہے۔ ہر سورت کی میں اکثر آپ کی توجہ دلاتا ہوں، دیکھو پچھلی سورت تھی سورہ توبہ کو سارا کچھ بیان کرا کے آخر کو سورہ توبہ کو کہاں ختم کیا تھا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ۔ اب دیکھو یہاں پوری صورت کا خلاصہ، وَاتَّبِعْ، حاصل بحث یہ ہے نبی جی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ تو بس اتباع کیجئے اسی وحی کی جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَاصْبِرْ، اس پر جم جائیے، پکے ہو جائیے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ قیامت والے دن ہر بات کا فیصلہ کر دیں، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔